آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 213 سے 216۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ پریویس لیسن میں ہم نے آیت 13 یعنی 213 تک پڑھی تھی، تو آج ہم اسے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اس کا مطلب ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ پچھلی امتوں پر کیا گزری، یعنی پچھلی امتوں نے کتنی جتن کیے، کتنا کچھ سہا، سب سخت آزمائشیں برداشت کی، انہوں نے تکلیفیں آئی، مصیبتیں برداشت کی، حتیٰ کہ انبیاء اور مومنین پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ کا جواب، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے، فإنی قریب، بے شک پھر جو اللہ کی مدد، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ آزمائشیں ایمان کا حصہ ہیں، صبر کرنے والوں کو ہی کامیابی ملتی ہے۔ آیت 215 آ جاتی ہے، 215 ہے یسألونک ماذا ینفقون، پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہم خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفسیر، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مال خرچ کرو، مطلب یعنی جو تم پر مال زیادہ ہو نا، جو تمہارے استعمال سے زیادہ وہ تم خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر کس پر خرچ کرنا ہے؟ والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیم، مسکین، مسافر، یہ سب لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے، ان سب پر دل کھول کر خرچ کرنا۔ دیکھیں رشتہ داروں میں رشتہ دار آ گئے، والدین ہے، والدین کے بعد رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر نیکی اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو جانتے ہیں، ظاہر چھپی ہر طرح کی۔ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اب جو خرچ بھی کر رہے ہیں نا، اس میں کیا نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ، یعنی خالص اللہ کے لیے۔ آیت 216 آ جاتی ہے، کتب علیکم القتال، لکھ دیا تم پر لڑنا، یعنی تم پر جہاد، لڑائی فرض کر دیا گیا، حالانکہ تمہیں ناپسند ہے۔ اہم حقیقت کیا تھی اس کو نافذ کرنے کی؟ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کا جو سبق ہے وہ ہے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے۔ اپنی خواہش سے زیادہ اللہ کے فیصلے پر یقین رکھو۔ اس 213 سے 216 کی آیات کا خلاصہ، انسان شروع میں ایک دین پر تھا، اختلاف حسد سے آیا، اختلاف کس وجہ سے؟ حسد سے آیا۔ جنت کے لیے آزمائش ضروری ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اہم ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے۔ چلیے تو ہم اپنے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اچھے طریقے سے سنیں، سمجھیں، پڑھیں، اور جو کچھ سمجھنا ہے اس کو کامنٹ ضرور کیا کریں، ضرور کامنٹ کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ام کیا، حسبتم تم خیال کرتے ہو یا گمان کرتے ہو، ان یہ کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، جنت میں، ولما اور ابھی نہیں، یاتکم آئی تم کو، مثلو یعنی آئی تمہارے پاس، مثلو مثال یا حالت، الذین ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے تھے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم لگی ان کو یا پہنچی ان کو، بأساء مطلب فقیری، والضراء اور بیماری، والزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولو کہا انہوں نے، الرسول کہ اے پیغمبر،
رسول نے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولو کہا رسول پیغمبر نے، والذین اور ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لے آئے تھے، معاہو ساتھ اس کے، متى کب ہوگی، نصر اللہ اللہ کی مدد، الا خبردار رہو، انا بے شک نصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی، قریب ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی تکلیفیں یا مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، مطلب وہ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، مستہم پہنچی ان کو، مطلب تکلیف، اور وزراء بیماری، فقیر یعنی محتاجی، مستہم پہنچی ان کو محتاجی، اور مطلب اس کا سارا مطلب یہی ہے کہ سختیاں، محتاجی اور بیماری ہلا دیے گئے، ٹھیک ہے، اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو اللہ کی مدد عن قریب آیا، قریب ہی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ینفقون، وہ ماذا کیا، ینفقون خرچ کریں، مطلب وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل فرما دیجیے، ما جو کچھ انفقتم تم خرچ کرو، من خیرین کوئی مال اپنا، فللوالدین بس اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما اور جو کچھ جو تفعلوا تم کرو، من خیرین کوئی بھلائی، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے، علیم جاننے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بندہ اہل استحق، یعنی ان جو آگے لوگ بتائے گئے ہیں ان کو مطلب دینا، یعنی جو مستحق ہوں، استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو، یتیموں کو، مساکین محتاجوں کو اور مسافروں کو، اور جو کچھ تم کرو اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، یا پھر فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، قتال یعنی لڑائی کرنا، لڑنا، وہوا اور وہ، کرہن مکروہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور شاید، ان یہ کہ تکرہو کسی چیز کو تم مطلب مکر سمجھو، برا سمجھو، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسا اور شاید، ان یہ کہ تحبو کسی چیز کو تم بہت زیادہ پسند کرو، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہ، شرن بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ مسلمانوں تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو یعنی بری ہو۔ ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔